ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ لشکر بھی ایسا کہ جنات، انسان، پرندے، سب کی قطاریں الگ الگ، ہر مخلوق خاموش، منظم اور اپنے نبی کے حکم پر موجود۔ جب یہ عظیم لشکر ایک وادی کے قریب پہنچا جسے وادی نمل کہا جاتا تھا، تو وہاں رہنے والی چونٹیوں کی ملکہ نے دور سے دھول اڑتی ہوئی دیکھی۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ لشکر حضرت سلیمان کا ہے۔ وہ فوراً بلند جگہ پر چڑھی، اپنے چھوٹے چھوٹے لشکر کو دیکھا جو بڑے بے خبر اپنی روزمرہ کی محنت میں لگے ہوئے تھے، اور پھر اس نے ایک ایسی پکار لگائی جو آج تک ایمان والوں کے دل ہلا دیتی ہے۔ IUNNAML ادخلوا مساکینکم لیأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل دے۔ یہ جملہ ایسا تھا جس میں خوف بھی تھا، اپنی قوم کی فکر بھی، اور حضرت سلیمان کے عدل اور پاکیزہ دل کا اعتراف بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات اللہ کی عطا کردہ سمجھ سے سن چکے تھے۔ آپ مسکرا پڑے، مگر وہ مسکراہٹ عام مسکراہٹ نہ تھی، اس میں شکر تھا، عاجزی تھی، اور اللہ کے سامنے جھکنے والی کیفیت تھی۔ آپ نے فوراً رک کر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ پھر آپ چونٹیوں کی ملکہ کے پاس پہنچے، لیکن بادشاہوں کی شان سے نہیں، بلکہ ایک نبی کی رحمت کے ساتھ۔ سلیمان نے پوچھا، مجھے بتاؤ، تم نے اپنی قوم کو میرے بارے میں کیوں خبردار کیا؟ چونٹی کی ملکہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں جانتی ہوں کہ آپ ظلم نہیں کرتے۔ میں نے تو یہ ڈر کے مارے کہا کہ کہیں میری قوم آپ کے لشکر کی عظمت سے غافل ہو کر راستے میں نہ آ جائے، ورنہ آپ تو نبی ہیں، عدل کے چراغ۔ حضرت سلیمان یہ سن کر اور بھی عاجز ہو گئے۔ پھر چونٹی نے ایک اور جملہ کہا جس نے حضرت سلیمان کے دل کو ہلا دیا، اے سلیمان، میں نے اپنی قوم کو دو باتوں سے ڈرایا، ایک تمہارے لشکر سے، اور ایک دنیا کی شان و شوکت سے، کیونکہ کبھی کبھی کمزور مخلوق کو طاقتور مخلوق کی شان دیکھ کر اپنی اوقات بھولنے لگتی ہے۔ حضرت سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے چھوٹی سی مخلوق، تو نے وہ باتیں کہیں جن پر بڑے بڑے انسان عمل نہیں کرتے۔ اور پھر حضرت سلیمان نے فرمایا، اللہ ایسی مخلوق سے بھی امت کو سبق دیتا ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ اس واقعے کا پیغام، قوت اللہ کی رحمت سے ہے، اپنی نہیں۔ چھوٹی مخلوق بھی بڑے دل رکھ سکتی ہے، عاجزی بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اپنی نشانیوں سے بندوں کے دل ہلاتا ہے، اور انبیاء کا اخلاق و کردار ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے پاس دو عورتیں ایک ننھے سے بچے کو لے کر آئیں۔ دونوں یہ دعویٰ کر رہی تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے، دونوں رو رہی تھیں، دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھیں، اور فیصلہ صرف نبی کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت سلیمان نے انتہائی سکون اور تحمل سے دونوں کی بات سنی، پھر کچھ دیر خاموش رہے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، اور آخر کار ایسا فیصلہ فرمایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر دونوں ہی اس بچے کی ماں ہونے پر اصرار کرتی ہیں تو پھر ایک ہی حل ہے، بچے کو دونوں کے درمیان برابر کاٹ کر دے دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت بالکل خاموش ہو گئی، لیکن دوسری عورت دیوانگی کی حد تک چیخ اٹھی، نہیں، خدا کے لیے بچے کو زندہ رہنے دو، اسے اس عورت کو دے دو، میں حق چھوڑتی ہوں، بس میرا بچہ نقصان سے بچ جائے۔ حضرت سلیمان کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی آئی، اور آپ نے فرمایا، یہی اس بچے کی اصل ماں ہے۔ اصل ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کی جان پر بھی اپنا حق قربان کر دے۔ کتنی حکمت، کتنی بصیرت اور کتنی گہری سمجھ کا فیصلہ تھا۔ حضرت سلیمان اور چینٹی کا دانہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے ایک چھوٹی سی چینٹی سے بڑے پیار سے پوچھا، تم پورے سال کے لیے کتنا رزق جمع کرتی ہو؟ چینٹی نے نہایت معصومانہ انداز میں جواب دیا، میں پورے سال کے لیے صرف ایک دانہ جمع کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے اسے ایک شیشے کے برتن میں رکھ دیا، اور اس کے ساتھ پورے سال کا ایک دانہ بھی۔ سال بھر گزر گیا، جب آپ نے شیشہ کھولا تو حیران رہ گئے۔ چینٹی نے پورا دانہ نہیں کھایا تھا، صرف آدھا دانہ کھایا تھا اور آدھا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سلیمان نے حیرت سے پوچھا، تم نے پورا دانہ کیوں نہیں کھایا؟ تم تو کہتی تھی کہ ایک دانہ پورے سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چینٹی نے جو جواب دیا وہ دل کو
हिला देने वाला था। इसने कहा, जब मैं आज़ाद होती हूँ तो मेरा तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होता है। अल्लाह कभी मुझे भूखी नहीं रखता, मगर जब आपने मुझे कैद कर दिया तो मुझे डर लगा कि अब मेरा रिज़्क़ एक इंसान के हाथ में है, और इंसान तो कभी भूल भी जाता है, इसलिए मैंने आधा दाना बचा लिया। कितनी गहरी बात थी। तवक्कल और यकीन का असल मानी सिखा गई एक छोटी सी चींटी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे अजीम बादशाह और नबी थे। जनात आपके हुक्म से किले, महल और मजबूत इमारतें बनाते थे। एक दिन आप असा लाठी पर टेक लगाकर खड़े थे और जनात मेहनत से एक महल तामीर कर रहे थे। उसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ा कर ली गई, लेकिन आप खड़े ही रहे जैसे जिंदा हूँ। जनात समझे कि नबी हमें देख रहे हैं, लिहाजा वो अपना काम जारी रखते रहे। दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, हत्ता कि महीने गुजर गए। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से दीमक ने सुलेमान के असा को अंदर से खोखला कर दिया। जब असा टूटा, आपका मुबारक जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। तब जाकर जनात चीख उठे, हम इतने अरसे तक मरे हुए शख्स के सामने काम करते रहे, और यूं साबित हो गया जनात गैब नहीं जानते। अगर वो जानते होते तो सुलेमान की वफ़ात का इल्म इन्हीं फौरा हो जाता।